दोस्तों ये पीपीएससी का पास पेपर आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर उर्दू में बहुत कम काम हो रहा है, और जो उर्दू में काम हुआ है उसमें भी सब्जेक्टिव में काम हुआ है, ऑब्जेक्टिव में बहुत कम काम हुआ पड़ा है। और आपको पता है कि जिस बंदे की भी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाती है उसके 50% क्वालिफिकेशंस के चांस पड़ जाते हैं, पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। हर एक इम्तिहान में उर्दू का पोर्शन आता है। अगर आप ये वाली मेरी सीरीज़ उर्दू की कंप्लीट कर लेंगे तो आई कैन गारंटी यू इंशाल्लाह आपके उर्दू के ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन इंशाल्लाह 70 to 80% कवर होगा, क्योंकि आपको पता है पीपीएससी पास पेपर से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछता है। सो दिस इज़ पीपीएससी पास पेपर एंड यू विल सी दैट a lot of questions would be repeated again and again. So सबसे पहला सवाल है खुदा करके कवायद की रूह से क्या है? तो खुदा करके कवायद की रूह से मुहावरा भी है और रोज़मर्रा भी है। बुलबुल का बच्चा पालना मुहावरा है, इसके माना है किसी रोग का लगा लेना, कोई रोग लग जाना। कागज़ खोलने का मफहूम है ऐब फाश करना, किसी का ऐब खोलना। शीश महल का कुत्ता ज़रबुल मिसाल है, इसके मानी बौखलाया हुआ कुत्ता है। आपको पता है हमने कोई 500 से ज़्यादा ज़रबुल मिसाल की हुई हैं। आपको पता है कि हमने मुहावरे भी कोई 200-250 किए हुए हैं पीएमएस की प्लेलिस्ट के अंदर, और पीपीएससी के लिए भी हमने पास पेपर बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। आप चैनल को देख सकते हैं सब। सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी, हर एक ये जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हम इंशाल्लाह ना सिर्फ इनके पास पेपर को कवर करेंगे बल्कि इनके सिलेबस भी देखेंगे। सीएसएस, पीएमएस तो ऑलरेडी हमने कंपल्सरीज इनके कवर किए हुए हैं। प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे अलकरम स्कूल ऑफ थॉट की तो इंशाल्लाह यू विल बी हैप्पी टू सी दैट। शीश महल का कुत्ता ज़रबुल मिसाल है, इसके मानी है बुखलाया हुआ कुत्ता। बिस्मिल्लाह के गुंबद में रहने का मफहूम है माँ बाप का लाडला होना। तरा डालना मुहावरा है, इसके मानी होते हैं किसी चीज़ की बुनियाद रखना। फहवाए इबारत के मानी होते हैं इबारत का फ़हम, उसका मफहूम। कुंदा नातराश का मतलब होता है बेसलीका, उजड़, गवार को कहते हैं कुंदा नातराश। खलत मबहस होना के मानी होते हैं बेफ़ायदा उलझाओ। आगे नाथ न पीछे पग्घा आम ज़रबुल मिसाल है, इसका मफहूम है लावारिस होना। मुस्तजाबुद दावात की तरकीब उर्दू में कसरत से मुस्तमिल होती है, इसके माना होते हैं जिसकी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो उसको कहते हैं मुस्तजाबुद दावात। चाह ज़नख़दा की तरकीब किन मानों में इस्तेमाल होती है? तो ये ठोड़ी का गढ़ा, तो इसका मतलब है ठोड़ी का गढ़ा। बेड़ा उठाना मुहावरा है, इसका मतलब है मुश्किल काम के अंजाम देने का ज़िम्मा लेना। मैल का बैल बनाना मुहावरा है, इसका मफहूम है बात का बतंगड़ बनाना। मामला बंदी अदबी इस्तिलाह है, इसका मफहूम है जज्बात इश्क को नज़्म करना। कौन सा जुमला दुरुस्त है? तो इसमें से आपको ये वाला नज़र आएगा हामदा आफत का परकाला है। सही जुमला कौन सा है इसमें से? तो ये देखेंगे तो आपको ये वाला जुमला सही लगेगा, किस सोच विचार में पड़े हो। कौन सा जुमला दुरुस्त है? अस्सलामु अलैकुम के बाद अर्ज़ है, ये वाला सही है। दुरुस्त जुमले की निशानदही कीजिए, तो ये देखें इसमें खुदाया अपना करम फरमा इज़ द राइट सेंटेंस। कौन सा जुमला दुरुस्त है? तो इसमें से ये देखें क्या आपने इस किताब से इस्तिफ़ादा हासिल कर लिया इज़ द राइट आंसर एक्सेप्ट ऑल ऑफ दीज। रमूज़ औक़ाफ़ के एतबार से वो नहूव जो होते हैं हर एक ज़ुबान के, उनके एतबार से कौन सा जुमला दुरुस्त है? तो हियर यू वुड फाइंड द करेक्ट आंसर। यू कैन सी ऑल ऑफ देम बट द एग्जैक्टली राइट आंसर वुड बी हियर। बाप ने बेटे को समझाते हुए कहा, आगे इन्वर्टेड कॉमास, बेटा मेहनत करो, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, फुल स्टॉप और कॉमे बंद। रमूज़ औक़ाफ़ के एतबार से कौन सा जुमला दुरुस्त है? तो ये देखें ये वाला सबसे हमें सही लग रहा है, क्योंकि ये देखिए कायदे आज़म का फरमान है कॉलन, आगे वावैन स्टार्ट, काम काम और काम, वावैन बंद। यहाँ पे उनकी बात ख़त्म हो गई। हमारे लिए आज भी मशल रहा है। सो दिस इज़ द मैसेज एंड दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट मैसेज। सो दिस इज़ द राइट। किसी कायल का कौल मनोअन इसी के अल्फाज में दर्ज करने के लिए रमूज़ औक़ाफ़ की कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? वावेन इस्तेमाल होते हैं। ख्वाब, ख्वार, ख्वामखा, खुद, ख्वांदगी, खुश और दरख्वास्त वग़ैरह में मुस्तमिल वाव को क्या कहते हैं? इसको वाव मादूला कहते हैं, जो कि साइलेंट साउंड करती है। घर जाने का हौसला तुम्हें है न मुझे, मर जाने का हौसला तुम्हें है न मुझे। कहते हो आओ कुएं कत्ल में चलें, पर जाने का हौसला तुम्हें है न मुझे।
ان اشعار میں ردیف کیا ہے؟ تو ان اشعار میں ردیف ہے جانے کا حوصلہ تمہیں ہے نہ مجھے از دا رائٹ آنسر۔ تو اس میں قافیہ ہے یہ والا گھر مر پر، یہ والا اس میں قافیہ ہے۔ سوال نمبر 25 کے اشعار کو اصلاح سخن میں کیا نام دیں گے؟ اس کو ربائی کہیں گے کیونکہ اس کے 4 بند ہیں۔ گو ایک بادشاہ کے سب خانہ زاد ہیں، دربار دار لوگ بہم آشنا نہیں، کانوں پہ ہاتھ دھرتے ہیں کرتے ہیں سلام، اس سے ہے یہ مراد کہ ہم آشنا نہیں۔ ان اشعار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ قطع سے متعلق ہے یہ۔ اردو شاعری میں کس صنف سخن کا ذخیرہ سب سے زیادہ ہے؟ غزل کا ذخیرہ سب سے زیادہ ہے۔ آسمان مرثیہ کے 2 ستارے سب سے درخشندہ ہیں، وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں مرزا دبیر اور میر انیس۔ کس زمانے میں صنف مرثیہ کی کوئی ادبی حیثیت نہ تھی بلکہ مشہور تھا؟ بگڑا شاعر مرثیہ گو، بگڑا گویا مرثیہ خواہ۔ مرثیہ کو ادبی وقار کس نے بخشا؟ تو محمد رفیع سودا نے مرثیہ کو ادبی وقار بخشا۔ علامہ اقبال کی معروف نظم ساقی نامہ جو ان کی پوری شاعری کا ماحصل ہے کس ہیئت میں لکھی گئی ہے؟ وہ مثنوی کی ہیئت میں لکھی گئی ہے۔ اگر قصیدے یا غزل کا تیسرا اور چوتھا مصرع بھی ہم قافیہ اور ردیف ہوں تو اسے اصطلاح میں کہیں گے حسن مطلع۔ جاپانی صنف نظم ہائیکو کی تقلید میں کچھ لوگ اردو میں بھی طبع آزمائی کرتے ہیں، بتائیے ہائیکو میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ ہائیکو کے اندر ٹوٹل 3 مصرے ہوتے ہیں۔ محمد دین فوق کو شاعر کشمیر اور مجدد کشامراہ کے القاب کس نے عنایت کیے تھے؟ علامہ اقبال نے ان کو یہ القاب عنایت کیے تھے۔ تصدق حسین، خالد، نون میم راشد اور میرا جی میں قدر مشترک کیا ہے؟ تو یہ سب آزاد نظم لکھنے والے شاعر تھے۔ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ اپنے دیوان کے بارے میں یہ شعر گوئی کس نے کی تھی؟ میر تقی میر نے یہ شعر گوئی اپنے دیوان کے بارے میں کہی تھی۔ آج مجھ سا نہیں زمانے میں شاعر نغز گوئے خوش گفتار، شاعر نغز گواہ اور خوش گفتار کی تالہ کسے زیب دیتی ہے؟ مرزا غالب کو۔ ارے غنچہ لا تو قلم دان، ذرا میں اس کی خبر تو لوں، یہ مجھ کو سمجھا کیا ہے؟ یہ معروف جملہ کس ہجو نگار کا ہے؟ یہ محمد رفیع سودا کا ہے۔ یہ ہندوستان میں ایک خاندان کی زبان دانی کا سب سے زیادہ چرچا تھا، اس لیے یہ قول مشہور ہوا اگر زبان سیکھنا ہو تو میر خلق کے خانوادے میں جاؤ۔ بتائیے یہ قول کس کا ہے؟ یہ امام بخش ناسخ کا ہے داد کا مستحق کلام محروم، لفظوں کا جمال اور معنی کا ہجوم ہے ان کا سخن مفید و دانش آموز، ان کی نظموں کی ہے بجا ملک میں دھوم۔ حضرت اکبر علی عبادی نے اس ربائی میں کس شاعر کی طباعی تعریف کی ہے؟ تعلق چند محروم کی تعریف کی ہے۔ تمہاری نسبت میرا یہ خیال ہے اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے۔ مرزا غالب نے یہ جملہ اپنے کس شاگرد کے لیے کہا تھا؟ تو یہ خواجہ الطاف حسین حالی کے لیے کہا تھا۔ اردو قصیدہ نگاری کے حوالے سے بتائیے کہ اردو کے کون سے شاعر خاقانی ہند کے لقب سے القب ہوئے؟ تو محمد ابراہیم ذوق تھے۔ یہ قصیدہ اور غزل کی حیت ایک ہے اس لیے کہ غزل کسی زمانے میں قصیدے کا ہی ایک حصہ تھی۔ غزل علائم درموز کی زبان ہے، بتائیے شیخ اردو غزل میں کس بات کی علامت ہے؟ شیخ ظاہر و باطن میں تضاد کی علامت ہے۔ ہرگز نہ تھا زمانہ سابق میں یہ فلک، جس آسماں کی دھوم تھی وہ آسماں ہے اب۔ آسماں کس بات کی علامت ہے؟ دشمنی کی۔ موج زمزم اور شکریہ یورپ 2 معروف نظمیں ہیں جو انجمن حمایت اسلام کے پلیٹ فارم پر پڑھی گئیں۔ بعد ازاں عرصہ دراز تک لوگ یہ نظمیں شاعر کے انداز میں مٹھیاں بینچ کر پڑھتے رہے۔ یہ نظمیں کس کی تخلیق ہے؟ آغا حشر کاشمیری کی۔ ہر چند اردو میں سب سے کم سرمایہ چھوڑا ہے مگر کتنا اونچا مقام پایا ہے۔ رشید احمد صدیقی کا یہ جملہ کس ظرافت نگار کی ذات پر صادق آتا ہے؟ پطرس بخاری کے بارے میں۔ سید مظفر حسین برنی نے کس ادبی و سیاسی شخصیت کے خطوں کو 4 سہیم جلدوں میں مدون کیا تھا؟ علامہ اقبال کے خطوں کو۔ کس ڈرامہ نویس نے فلسطین اور کشمیر کی تحریک آزادی کے حوالے سے بہت زیادہ ڈرامے لکھے جو مشہور ہوئے؟ مرزا ادیب نے لکھے تھے۔ مقدور ہو تو خاک سے پوچھو کہ اے لئیم، تو نے وہ گنج ہائے گراں مایا کیا کیے؟ گنج ہائے گران نمایا خاکوں
پر مبنی معروف تصنیف کس کی ہے؟ پروفیسر رشید احمد صدیقی کی۔ پیر و مرشد یہ خط لکھنا نہیں ہے، باتیں کرنی ہیں، اور یہی سبب ہے کہ میں القاب و آداب نہیں لکھتا۔ القاب و آداب سے گریز کرتے ہوئے خط لکھنے میں باتیں کرنے کا انداز کس کا وضع کرتا تھا؟ تو یہ مرزا غالب کا وضع کرتا تھا۔ مولانا محمد جعفر تھانسیری کی کتاب کالا پانی، حکیم احمد شجاع کی خون بہا اور مرزا ادیب کی مٹی کا دریا کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ ان سب کا تعلق خود نوشت سے متعلق ہے۔ مہر نیمروز مرزا غالب کی تصنیف ہے، اس کا موضوع ہے خاندان مغلیہ کی ناتمام تاریخ۔ آنندی جاڑے کی چاندنی، کنرس اور جزیرہ سخنوران کس معروف افسانہ نگار کا نام ذہن میں آتا ہے؟ غلام عباس کا نام ذہن میں آتا ہے۔ دھنک پر قدم اور 7 سمندر پار اردو کے معروف سفر نامے کس کے ہیں؟ بیگم اختر ریاض الدین کے۔ اردو کی آخری کتاب خمار گندم آوارہ گرد کی ڈائری دنیا گول ہے۔ ابن بطوطہ کے تعاقب میں جیسی شگفتہ تصانیف کے مصنف کا نام ابن انشا تھا۔ اٹھو وگرنہ حشر میں نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑ زمانہ چال قیامت کی چل گیا، یہ شعر کس علمی و ادبی نیم سیاسی اور ماہوار جریدے کی پیشانی پر عرصہ دراز تک لکھا جاتا رہا؟ ہمایوں کی۔ گڈڑی کا لال، نور خان اور نام دیو مالی کے اردو کے سدا بہار خاکے کس کے قلم سے نکلے ہیں؟ یہ سب مولوی عبدالحق کے قلم سے نکلے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی، کرنل محمد خان اور ابن انشا میں قدر مشترک کیا ہے؟ یہ سب کے سب مزاح نگار تھے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اس زبان زد عام شعر کے خالق ہیں مولانا ظفر علی خان۔ مجھے اقبال اس سید کے گھر سے فیض پہنچا ہے، پلے جو ان کے دامن میں وہی کچھ بن کے نکلے ہیں۔ علامہ اقبال نے کس سید کے گھر سے فیض حاصل کیا؟ مولوی سید میر حسن کے گھر سے۔ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے؟ یہ مجذوب فرنگی کون تھے؟ یہ جرمنی کا مجذوب فلسفی شاعر نیتشے تھا۔ دفتر ہستی میں تھی زرعوں ورق تیری حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں کس ہستی کی عظمتوں کا اعتراف کیا تھا؟ والدہ ماجدہ امام بی بی کے بارے میں یہ شعر تھا۔ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، روش مغربی ہے مد نظر، وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ یہ اشعار زبان زد عام ہیں، ان کے خالق کا نام ہے علامہ اقبال۔ سوال نمبر 65 کے اشعار کو اصناف نظم کے حوالے سے کیا نام دیں گے؟ قطعہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر مولانا محمد علی جوہر کی تصنیف ہے۔ بستہ فعال ما یرید ہے آج، ہر سل حشور انگلستان کا، گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے زہرا ہوتا ہے آب انسان کا۔ فعال ما یرید کا مفہوم ہوتا ہے جو ارادہ کرتا ہے یا کر لیتا ہے۔ سوال نمبر 68 کے حوالے سے سل حشور کے معنی ہوتے ہیں ہتھیار بندی۔ سوال نمبر 68 کے حوالے سے زہرا آب ہونا کا مفہوم ہوتا ہے حوصلہ پست ہونا۔ اردو شعری ادب میں تصوف کا سرخیل کسے قرار دیا جاتا ہے؟ خواجہ میر درد کو۔ میر انیس اور مرزا دبیر نے مرثیہ لکھنے کے لیے کون سی ہیئت نظم کو استعمال کیا تھا؟ مسدس کو۔ آسمان نے دولت غرناطہ جب برباد کی، ابن بدروں کے دل ناشاد نے فریاد کی۔ اس شعر میں کون سی صنف نظم مترش ہے؟ تو یہ شہر آشوب۔ جب الفاظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ استعارہ کہیں گے۔ ہر سنگ ریزہ نور سے دور خوش آب تھا، لہریں جو تھیں کرن تو بھنور آفتاب تھا۔ اس شعر میں کتنی تشبیہیں آئی ہیں؟ 3۔